14 اگست 1947 27 رمضان 1366 ہجری کو پاکستان نے آزادی حاصل کی۔ 15 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ 18 اگست 1947 پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ 22 اگست 1947 پاکستان اور ایران نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 ستمبر 1947 سوئٹزرلینڈ نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 8 ستمبر 1947 مرکزی حکومت کے ملازمین نے کراچی میں گورنمنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ان کے لواحقین کو جلد از جلد بھارت سے پاکستان لے کر آئے۔ 9 ستمبر 1947 کراچی کو پاکستان کا نیوی ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا گیا۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل پاکستان کے پہلے وائس چانسلر بنے۔ 14 ستمبر 1947 خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 15 ستمبر 1947 جوناگڑھ ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ 18 ستمبر 1947 حکومت کشمیر نے انڈین یونین میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ 20 ستمبر 1947 سکھوں نے بیاس کے مقام پر مہاجرین کی ٹرین پر حملہ کر دیا۔ 25 ستمبر 1947 بھارت نے جوناگڑھ میں ریفرنڈم کرانے کی تجویز پیش کی۔ 5 اکتوبر 1947 جوناگڑھ سے کراچی کے لیے ہوائی سروس کا آغاز ہوا۔ 7 اکتوبر 1947 ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ 10 اکتوبر 1947 عراق نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12 اکتوبر 1947 ریاست خیرپور کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ 15 اکتوبر 1947 پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کام شروع کر دیا اور کراچی سے روزنامہ جنگ کا آغاز ہوا۔ 20 اکتوبر 1947 ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام عمل میں آیا۔ 26 اکتوبر 1947 مشرقی پاکستان سے وائرلیس کا رابطہ قائم کر لیا گیا۔ 1 نومبر 1947 آزاد کشمیر کی فوجوں نے پتن کا علاقہ دوبارہ فتح کر لیا۔ 8 نومبر 1947 چترال اور دیر کی ریاستوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ 11 نومبر 1947 ہندوستانی ہوائی جہازوں نے ہزارہ پر بمباری کی۔ 20 نومبر 1947 قیام پاکستان کے بعد پہلی بار لیتھو پرنٹنگ سسٹم پر چھپنے والی خبروں کے ساتھ 2 فوٹو بھی شائع ہوئے۔ 22 نومبر 1947 لاہور میں پہلی بار عالمگیر اسلامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ 24 نومبر 1947 امبالہ کے نزدیک مسلمان مہاجرین کی ریل گاڑی پٹری سے اتر گئی۔
جس کی وجہ سے 200 افراد ہلاک ہوئے اور 300 زخمی ہو گئے۔ 25 نومبر 1947 حکومت پاکستان اور بیلجیم نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ 28 نومبر 1947 نئی دلی میں سہ فریقی کانفرنس شروع ہوئی، جس میں پاکستان، بھارت اور کشمیر کے وزیر اعظم نے شرکت کی۔ 30 نومبر 1947 پنجاب مسلم لیگ کے صدر میاں افتخار الدین صوبائی وزارت سے الگ ہو گئے۔ 2 دسمبر 1947 لاہور اور دلی کے درمیان ریل سروس کا اجرا ہوا۔ 3 دسمبر 1947 نئی دلی کی ایک خبر میں بتایا گیا کہ مشرقی پنجاب اور دلی کے علاقوں سے اب تک 40 لاکھ مسلمان مغربی پنجاب کی جانب ہجرت کر چکے ہیں۔ 6 دسمبر 1947 بھارت اور پاکستان کے درمیان عارضی طور پر مالی سمجھوتا طے پایا، جس کے تحت حکومت ہند پاکستان کو 75 کروڑ دینے کے لیے رضامند ہوئی۔ 9 دسمبر 1947 بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام متنازع مسائل حل کر لیے گئے۔ 10 دسمبر 1947 مسٹر لیاقت علی خان اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان لاہور میں طویل مذاکرات ہوئے، جس میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا۔ 13 دسمبر 1947 قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا سرپرست بننا قبول کر لیا۔ 21 دسمبر 1947 ہندوستانی حکام نے دلی میں روزنامہ جنگ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ 23 دسمبر 1947 پاکستان میں قومی عجائب گھر اور لائبریری کے قیام کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ 25 دسمبر 1947 حکومت پاکستان نے پاکستان کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیتی فرقوں کا احترام کرتے ہوئے سالانہ سرکاری چھٹیوں کا اعلان کیا۔ 28 دسمبر 1947 پاکستان کے وزیر مہاجرین راجہ غضنفر علی خان نے کہا کہ وہ مہاجرین سے بہتر سلوک کریں، ان سے نفرت نہ کریں، نہ بری نظروں سے انہیں دیکھیں، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ 31 دسمبر 1947 بھارت نے تنازع کشمیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ سے رجوع کیا، جسے قبول کر لیا گیا۔ پاکستان نے تنازع کشمیر میں اقوام متحدہ کی مداخلت کا خیر مقدم